السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میرے ویلاگ پہ جو آپ کے کمنٹس اور تبصرے آ رہے ہیں اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، مدد ملتی ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کے ویلاگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ میری یہ ہمیشہ گزارش رہی ہے کہ غیر جانبدار ہو کے، کسی کی پارٹی سے ہٹ کے میں ایسے ویلاگ کروں جس میں تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور اپنے استادوں سے، وہ میں پیش کروں۔ تو اسی کے لیے مجھے آپ کی ہمت افزائی چاہیے۔ میرے چینل کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں، اور ہو سکے اچھا لگے تو اس کو دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، 22 اپریل کو بلگرام میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس میں انڈیا نے، یہ تو آپ نے سب خبروں میں بھی سنا ہوگا، وی لاگس میں دیکھا ہوگا، ودن 10 منٹس انہوں نے FIR داخل کرا دی اور کہہ دیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ دنیا حیران اور پریشان ہو گئی، اور جو انٹرنیشنل آبزرور تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اتنی جلدی یہ جو اتنا بڑا میسکر ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے، جو اتنے بڑے سیاح ملکوں کے اور ان کے اپنے سٹیزنز انڈیا کے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، ان کو شہید کیا گیا، مارا گیا، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ چھپ بھی گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جادو کی جپھی پہن کے ایک دوسرے کو وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس FIR بھی داخل ہو گئی، اور اس کے بعد انڈیا کے نے مودی صاحب نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا، اپنے آرم فورسز کے سربراہوں سے ملاقات کی، پھر بند کمرے میں ملاقات کی، اور یہ تاثر دیا کہ بس ودن 24 آورس یا 48 آورس پاکستان میں حملہ کروں گا۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہے۔ ہمارا ملک بھی ایک جوہری ملک ہے، ہم نے کئی دفعہ ان کو ٹوٹے چبائے ہیں، چاہے ابھی وہ جو ایک طیارہ گرا تھا 2019 میں، اور اس کے جو پائلٹ کا جو تھا مونچھوں والا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے واپس کیا اظہار یکجہتی کے طور پہ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اب کتنے حد تک پہنچ گیا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف آور چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور سارے ایئر اسٹاف اور نیول اسٹاف، اور جتنے بھی ہمارے آرمی کے بڑے بڑے افسران ہیں جو، اور ایجنسیز کے سربراہ ہیں، جو پورا دن رات ایک کر کے ہماری فوج کا مارل بلند کیا ہے، لیکن وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ اور ان کے سربراہوں نے بھی، فوج کے سربراہوں نے بھی مودی صاحب کو مشورہ دیا کہ اتنا جلدی اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمارے ہاں پسپائی ہو جائے گی، لوگ ہم پہ ہنسیں گے، ملک ہم پہ ہنسیں گے۔ لیکن اس پہ تو جنون سوار تھا، رات کو 2 بجے پریس کانفرنس بھی کر رہا تھا اور اپنے سربراہوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ ان میں اختلافات ہو گئے، آرمی جو ان کی تھی، اور وہ بات جو ایک بند کمرے میں ساؤنڈ پروف میں ہوئی تھی، وہ بات ان کی لیک ہو گئی، اور لیک بھی ایسے ہوئی کہ مودی صاحب کو منہ کی کھانا پڑی، اور اس کے بعد سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی فون کیا، اور جے شنکر کو بھی فون کیا جو بھارت کا وزیر خارجہ ہے، اس میں اس نے زور دیا کہ آپ جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپس میں نیگوسیشنز کریں گے اور اس کو کنڈیم کریں گے جو بھی واقعہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے یہ آپ تحقیقات کریں گے آپس میں مل کے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اس طرح الزام ایک دوسرے پہ نہ لگائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو انڈین جو انٹرنیشنل اور غیر جانبدار آبزرور ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اتنا جلدی پاکستان نے کیسے کیا، اور جتنی بڑی 7 لاکھ کے قریب انڈین فورس جموں اینڈ کشمیر میں ڈپلائے ہے، اس کے ہوتے ہوئے دن دہاڑے اتنے 4-6 لوگ آئے اور ان کو مار کے چلے گئے، یہ ایک بہت بڑی سازش لگ رہی ہے۔ اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راہ بھی فیل ہو گئی، انٹیلیجنس ایجنسیز جو انڈیا کی ہیں یا وہ فیل ہو گئیں، کچھ انڈینز کا اور انٹرنیشنل آبزرورز کا یہ بھی خیال ہے کہ مودی کی جو مقبولیت ہے، پاپولیرٹی ہے، وہ انڈیا میں کم ہو رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اس کی جے جے کار ہو اور عوام اس کے پیچھے لگے کہ جی بالکل پاکستان نے یہ کر دیا، مودی نے بعد میں اس کو ریٹیلیشن کیا، یہ کیا۔ لیکن آج کل 1980 یا 90 کا دور نہیں ہے، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، آج کل ایک ایک چیز آپ کو ودن فیو منٹس میں مل جاتی ہے، اور دنیا نے دیکھا
کہ کوئی بھی انہوں نے ایسا ایویڈنس پیش نہیں کیا انڈیا نے یا مودی صاحب نے جس میں یہ لگے کہ یہ واقعہ پاکستان نے کیا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدے انویسٹیگیشن کیے جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، لیکن انڈیا اس بات سے مکر رہا ہے اور ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ نہیں یہ پاکستان نے کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا مودی صاحب نے کہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی مجھے نہیں مل رہی ہے، امریکہ بھی جو ہے مجھے کھل کے سامنے نہیں آ رہا، جیسے چائنا کھل کے پاکستان کے اسٹینڈ پہ کھڑا ہے، اور ممالک بھی جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی جائے اور وہ کی جائے، تو ان کے فوج کا جو مورل اسٹینڈرڈ ہے، مورل ویلیوز ہیں، وہ گر گئیں اور وہ آپس میں الجھ پڑے، اور اس وجہ سے مودی کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ فی الحال جنگ کے بادل جو ہے وہ تھوڑے سے ٹل گئے ہیں، لیکن مودی کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہماری فوج کو سلام ہو، ہمارے جوانوں کو سلام ہو، ہماری گورنمنٹ کو سلام ہے کہ انہوں نے بھی دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو انہوں نے منوانے کی کوشش کی ہے، سفارتی لحاظ سے بھی، ملٹری لحاظ سے بھی۔ پرائم منسٹر اور ہمارے منسٹرز جو ہیں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہمارے دوست ہیں یا نیوٹرل ہیں، ان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان سے کو اپنی صورتحال بھی بتا رہے ہیں۔ کل بھی امیر قطر سے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ یقین دلایا ہے کہ ہم پاکستان کے جائز مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں۔ ترکیہ بھی ہمارے ساتھ ہے، سعودی عرب بھی تقریباً ہمارے ساتھ ہے، تو جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ بڑے غور سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں جوہری اسلحے سے مسلح ہیں۔ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک منٹ میں کوئی آیا اور وہ ہضم کر گیا، اس میں نقصان انڈیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور دونوں اگر ایٹمی ممالک آپس میں لڑ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے انڈین فورسز سے اور اس کے پرائم منسٹر سے، ان کی حکومت سے، کہ خدا را وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اس کا اب کسی کوئی بچے سے واسطہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک ملک سے واسطہ ہے جس کے 24 کروڑ عوام ہیں، بھلی وہ ہم سے پاپولیشن میں بڑے ہیں، لیکن جس طرح ہم جذبہ لے کے ہماری فوج اور عوام ایک پیج پہ ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کو بھی کئی بار سوچنا پڑے گا۔ تو اس کو اپنے ملک کے عوام کے لیے ترقی کے لیے سوچنا چاہیے، غربت مٹانے کے لیے سوچنا چاہیے، اور ایسے ہتھ کنڈوں سے، ایسے الزامات سے ان کو باقاعدے دور ہٹنا چاہیے، جس سے ملک کے حالات خراب ہوں اور جنگ تک جا کے بات پہنچے۔